بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم عجل لوليك الفرج اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صلوات محمد وآل محمد حیات طیبہ کے ٹاپک پر الحمدللہ بفضل الہی و بتصدق محمد وآل محمد علیہ السلام جو ہماری یہ گفتگو چل رہی ہے، آج انشاءاللہ جیسا کہ کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی، حضرت سلیمان نبی کے حوالے سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ قرآن مجید بالکل کھلے لفظوں میں بتا رہا ہے کہ مرد ہو یا عورت جو بھی اچھا کام کرے اور وہ مومن ہو تو ہم اسے پاک زندگی عطا کرتے ہیں، اور جتنا اس نے اچھا کام کیا ہے اس سے اچھا بدلہ عطا کرتے ہیں۔ پروردگار جیسا کیا ہے ویسا دے دے۔ اللہ کہے گا کہ اگر جیسا دے اس نے کیا ہے ویسا میں بھی دے دوں تو بندے اور خدا میں فرق کیا رہ جائے گا؟ ماشاءاللہ ہے توجہ آپ کی۔ پھر بندے اور خدا میں فرق کیا رہ جائے گا؟ جیسا کیا ہے ویسے ہی بدلہ اگر میں دے دوں، اس لیے میں بڑھا کر کے دوں گا، جتنا اس نے کیا ہے اس سے زیادہ اسے دوں گا تاکہ پتہ چلے بندہ بندہ ہوتا ہے، خدا خدا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ وہ بڑھا کر کے عطا کرتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ تم جتنا اچھا کام کرو گے اس سے اچھا ہم تمہیں بدلہ دیں گے، اس سے اچھا تمہیں ریوارڈ دیں گے۔ اللہ نے ایک نبی جو دنیا میں بھیجے تھے جن کا نام ہے حضرت سلیمان نبی، ان کے والد کے بارے میں نے آپ کی خدمت میں باتیں عرض کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت داؤد کو جو حکومت ملی تھی وہ ایک ملک تک تھی، ایک جگہ تک تھی، لیکن حضرت سلیمان کو جو حکومت ملی تھی وہ پوری دنیا پر ملی تھی۔ اس لیے کہ نبی سلیمان کی دعا قرآن میں موجود ہے، قرآن میں دعا موجود ہے، فرماتے رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ کہہ رہے میرے اللہ مجھے ایسی حکومت دینا جو میرے بعد کسی کو مت دینا۔ اے توجہ آپ کی صلوات پڑھ لیں حضرت محمد علیہ وسلم۔ کہہ رہے کہ میرے اللہ مجھے ایسی حکومت دینا جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ انک انت الوہاب، تو بہت دینے والا ہے۔ جب نماز پڑھ لیتے ہیں نا تو شکر کے سجدے میں جا کر کے 11 مرتبہ کہیے الوہابو، اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا کرے گا۔ یہ باتیں بھی بیچ بیچ میں آپ کے جو کام کی ڈیلی لائف میں یوزفل وہ بھی آپ کے حوالے کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب سنیے گا، حضرت سلیمان وہ نبی کہ اللہ نے حضرت داؤد کے پاس، داؤد باپ ہے، سلیمان بیٹے ہیں، ایک باکس بھیجا حضرت داؤد کے پاس جب جناب داؤد کی زندگی کے آخری دن تھے۔ ایک باکس بھیجا، جبریل امین وہ صندوق لے کر کے آئے اور لا کر کے سامنے رکھا۔ صندوق کھولا اور اس میں سے 3 چیزیں نکلی، ایک تازیانہ نکلا کوڑا، دوسرے ایک انگوٹھی نکلی، اور تیسرے ایک پیپر تھا جس پر کچھ سوال لکھے ہوئے تھے۔ جناب داؤد کھڑے ہوئے ہیں، جبریل ادھر ہیں اور سامنے نبی داؤد کے سارے بیٹے موجود ہیں، جو بیٹے ہیں تو سامنے بیٹھے ہیں۔ اب اس وقت یہ ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ نبی داؤد کے بعد ان کا سکسیسر کون ہوگا، ان کا جانشین کون ہوگا، ٹھیک ہے۔ حضرت جبریل کہتے ہیں کہ اے داؤد اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا حکم ہے کہ آپ یہ جو سوال ہے نا کوشچنس، یہ کوشچن کا پیپر نکالیے اور ان لڑکوں سے اپنے بیٹوں سے سوال کیجیے، جو سارے سوالوں کا جواب دے دے اس کو یہ انگوٹھی بھی دے دیجیے گا، یہ تازیانہ بھی دے دیجیے گا، اور آپ کے بعد آپ کا وارث وہی بنے گا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اب سمجھ رہے کس طریقے سے نبی سلیمان کے پاس یہ ساری حکومت آئی اور وارث بنے اپنے باپ کے۔ نبی داؤد علیہ السلام نے ایک ایک بیٹے سے پوچھنا شروع کیا، سب سے آخر میں نبی سلیمان سے پوچھا، کوئی جواب نہیں دے پایا، کوئی جواب نہیں دے پایا۔ جب نبی سلیمان سے پوچھا تو انہوں نے سارے جواب دے دیے۔ جواب دیے، نبی داؤد نے فرمایا کہ اللہ کا
میرا وارث بھی بنے گا، یہی میرا جانشین بھی بنے گا۔ قرآن میں لکھا ہے کہ سلیمان داؤد کے وارث بنے، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ میں جلدی سے آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت سلیمان میں خاصیت یہ اللہ نے دی تھی کہ پوری ہواؤں کے اوپر کنٹرول تھا، زمین پر کنٹرول تھا، جانوروں کی باتوں کو سمجھتے تھے اور ان سے انہی کی لینگویج میں باتیں کرتے تھے۔ اب سنیے جو روایت میں لکھا ہے کہ نبی سلیمان جب بادشاہ بن گئے، نبی سلیمان 13 سال کے تھے جب ان کو اپنے باپ کی وراثت ملی تھی، 13 ایئرس میں، ٹوٹل لائف تھی 53 ایئرس، 53 ایئرس میں انتقال ہو گیا تھا نبی سلیمان علیہ السلام کا۔ اب سنیے گا، نبی سلیمان جب راستے سے گزرتے تھے تو جہاں جہاں بھی خزانہ چھپا ہوا ہے یا منرلز ہیں، وہاں سے آواز آتی تھی سلیمان خزانہ یہاں چھپا ہے، آپ چاہیں تو اسے نکال لے جائیں۔ اللہ کے حکم سے تو نہیں بول رہی نا، خود سے تو نہیں بول رہی، اللہ کے حکم سے خزانہ یہاں چھپا ہے، آپ اسے نکال لیں۔ اب سنیے گا جو میں ایک فضیلت کا جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ نبی سلیمان وہاں سے جب ضرورت ہوتی تھی خزانہ نکال لیا کرتے تھے، یا منرلز جو ہوتے تھے وہ زمینیں خود بتاتی تھی، پوائنٹ کرتی تھی کہ یہاں پر میں ہوں، آپ نکال لیجئے۔ توجہ رکھیے گا، روایتوں میں لکھا ہے کہ جب ہمارے 12ویں امام زمانہ ظہور فرمائیں گے، روایتوں میں لکھا ہے جب راستے سے گزریں گے تو زمین خود بتائے گی یا امام زمانہ خزانہ یہاں چھپا ہوا ہے۔ یہ امام زمانہ کے لیے لکھا ہے حدیث میں، 5ویں امام باقر علیہ السلام کے حدیث فرماتے ہیں کہ زمین خود بتائے گی یہاں پر خزانہ ہے، یہاں سے خزانہ نکال لیجئے۔ عزیزان محترم، یہ بھی دنیا کے بادشاہ بنے تھے، ہمارے امام بھی دنیا کے بادشاہ بنیں گے، وہ پوری بادشاہ ہیں لیکن ظاہر ہوں گے، اور بادشاہی دنیا دیکھے گی، بادشاہ ہیں، اہل بیت تو ہمیشہ سے بادشاہ ہیں۔ عزیزان محترم، امام بھی دنیا حیران ہے کہ امام زمانہ کے لیے کیسے خزانے بتائیں گے کہ ہم یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ اب میں جملہ نہ کہہ دوں، سلیمان کون؟ داؤد کے وارث، آدم کے وارث نہیں، ابراہیم کے وارث نہیں، موسیٰ کے وارث نہیں، اسماعیل کے وارث نہیں، حضرت انوش کے وارث نہیں، ادریس کے وارث نہیں، کسی کے وارث نہیں، صرف اپنے باپ کے وارث۔ قرآن میں لکھا ہے جو ایک نبی کا وارث ہو، جب زمین اسے اپنے خزانے بتا سکتی ہے تو وہ امام زمانہ جو آدم سے لے کر رسول اللہ اور پھر علی سے لے کر حسن عصری تک سارے معصوموں کا وارث ہو، اس کو زمین خزانے کیوں نہیں بتائے گی؟ خزانے دیکھیے، یہ کچھ باتیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے نہیں بھی ہوں، جو ابھی یہ تقریر جو چل رہی ہے اور یہ چل رہی ہیں، اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو آپ کی نالج اور علم میں انشاءاللہ اضافہ کرے۔ اب سنیے، حضرت سلیمان ایک دن بیٹھے ہوئے، 4 پرندے آئے، ساتھ میں نہیں آئے، ایک کے بعد ایک آیا پھر چلا گیا، دوسرا آیا پھر چلا گیا۔ سنیے، ایک پرندہ آیا جسے آپ سب جانتے ہیں کبوتر، کبوتر سمجھتے ہیں؟ کبوتر آیا اور اس نے کچھ بولنا شروع کیا، نبی سلیمان نے اس کو اسی کی لینگویج میں جواب دیا، آنسر دیا اور چلا گیا۔ نبی سلیمان کے جو پاس لوگ بیٹھے تھے اس میں کسی نے پوچھا کیا کہہ رہا تھا؟ نبی سلیمان فرماتے ہیں کہ یہ کبوتر کہہ رہا تھا کہ موت کے لیے تیار ہو جاؤ اور خراب ہونے کے لیے اپنے مکان بنا لو۔ سمجھ گیا؟ موت کے لیے تیار رہو اور خراب ہونے کے لیے مکان بنا لو، مطلب جو مکان زمین کے اوپر بناتے ہو اسے ایک دن خراب ہو جانا ہے، جو زمین کے نیچے مکان بننے والا ہے جسے قبر کہتے ہیں وہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کبوتر۔ پھر دوسرا پرندہ آیا، اس کا نام ہے مور، جسے آپ پیکاک کہتے ہیں انگلش میں، مور آیا، اس نے کچھ بولا، نبی سلیمان نے اس کو اسی کی لینگویج میں جواب دیا۔ دیکھیے یہ چاروں میسیجز ہیں تقریر کے۔ جب وہ چلا گیا، نبی سلیمان سے لوگوں نے پوچھا یہ مور کیا کہہ رہا تھا؟ فرماتے ہیں مور کہہ رہا تھا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، بس یہ کہہ کر کے چلا گیا۔ تیسرا پرندہ آیا جسے کہتے ہیں ہدہد، ٹھیک ہے، یہ ہدہد آیا، جیسے یہ آیا پکوٹ جسے انگلش میں کہتے ہیں، ہدہد آیا، ہدہد نے بولنا شروع کیا اور چلا گیا۔ نبی سلیمان نے اس کو اسی کی لینگویج میں جواب دیا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا کہہ رہا تھا؟ نبی سلیمان فرماتے ہیں، ایک سوال پڑھیں حضرت محمد و آل محمد پر، ہدہد نے اپنی بات کہی نبی سلیمان علیہ السلام سے اور ایسا میسج دیا، یہ بھی ایک میسج تھا ہدہد کا۔ ہدہد نے کہا کہ جو انسان، لوگوں نے پوچھا کیا کہہ رہا تھا ہدہد؟ نبی سلیمان فرماتے ہیں ہدہد کہہ رہا تھا کہ اگر تم دوسروں پر رحم کرو گے تو اللہ
تم پر رحم کرے گا۔ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ پھر ایک پرندہ آیا، اب سنیے یہاں سے پھر میں جلدی سے آگے بڑھوں، اس کا نام ہے قبرا، عربی میں کہتے ہیں۔ یہ آیا، اس نے کچھ بولنا شروع کیا، نبی سلیمان نے اس کو آنسر دیا۔ جب آنسر دیا اسے تو جانے لگا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا کہہ رہا تھا؟ نبی سلیمان فرماتے ہیں یہ کہہ رہا تھا اللہم لعن مبغضی آل محمد، میرے اللہ اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت کرنا۔ نبی سلیمان فرماتے ہیں جب بھی یہ بولتا ہے تو یہی کہتا ہے۔ آپ نے غور کیا جناب محترم، جب بھی بولتا ہے اہل بیت کے دشمن پر لعنت کرتا ہے۔ نبی سلیمان کے پاس پہلے 3 پرندے آئے، کون سا؟ کبوتر، مور اور ہدہد۔ انہوں نے اپنی بات کہی، نبی سلیمان نے ٹرانسلیٹ کر کے لوگوں کو سنائی اور چلے گئے، اور یہ پرندے چلے گئے۔ لیکن اس پرندے کو نبی سلیمان نے روکا۔ جیسے اس نے کہا نا اللہم لعن مبغضی آل محمد، میرے اللہ اہل بیت کے دشمن پر لعنت کرنا، جیسے یہ جملہ کہا نا سلیمان نبی نے اس کو قریب بلایا، جیسے یہ قریب آیا اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو اللہ نے اسے ایک تاج عطا کیا انعام میں۔ دیکھا ہے آپ نے ایسے پرندے سر پہ لگتا ہے تاج بنا ہوا ہے، یہ جب سے نبی سلیمان نے ہاتھ پھیرا ہے تب سے پیدا ہونا شروع ہوئے، یہ تاج بننا شروع ہوا، ان کے سر پہ تاج بننا شروع ہوا۔ اس وقت سے اللہ کے نبی کے پاس 3 پہلے بھی آئے تھے، انہیں کچھ انعام نہیں ملا۔ کہاں ہے خدا محترم؟ ہدہد آیا، مور آیا، جو میں بتا رہا ہوں ابھی تک نہیں، اور ماشاءاللہ سننے والے پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ سے، اور ذہن ماشاءاللہ سے ہر طرف چلے جاتے ہیں۔ ہدہد آیا، انعام نہیں ملا، مور آیا، انعام نہیں ملا، کبوتر آیا، انعام نہیں ملا۔ قبرا کو انعام کیوں ملا؟ کیونکہ اہل بیت کے دشمن پر لعنت کر کے گیا تھا۔ پتہ یہ چلا جو بھی اہل بیت کے دشمن پہ لعنت کرے اللہ یہاں بھی انعام دیتا ہے، وہاں بھی انعام دیتا ہے، اسے انعام ملتا ہے۔ اور محمد والے محمد صلی اللہ اب سنو، اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک بساط دی تھی۔ بساط کچھ لوگوں نے لکھا ہے موٹی کارپیٹ، ٹھیک ہے، بہت بڑی، 5.5 یا 5.5 میٹر لمبی اور 5 یا 5.5 میٹر چوڑی۔ اس کو ہوا کو حکم دیتے تھے، اس کو یہ اٹھاتی تھی۔ یہ پوری سوچی اتنی لمبی چوڑی، یہ لکھا ہے کتابوں میں، ہسٹری میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے اوپر سونے اور چاندی کی 3,500 کرسیاں سجی ہوئی تھیں، اور نبی سلیمان کا اپنا ایک بیٹھنے کے لیے ممبر لگا ہوا تھا۔ کچھ روایتوں میں تخت رکھا تھا جو بادشاہوں کا ہوتا ہے، کرسی جیسے کہہ لیے بادشاہی کرسی، شاہی کرسی، یا کچھ روایتوں میں ممبر لگا ہوا ہے، کیونکہ نبی اور امام جو ہوتے ہیں نا وہ شاہی سلطنت اور تخت پر بیٹھتے نہیں، پسند ہی نہیں کرتے، ممبر ان کی میراث ہے۔ اللہ اکبر، ممبر تھا، یہ جناب سلیمان علیہ السلام کے لیے تھا، اور ان میں جو لوگ بیٹھتے تھے اس کارپیٹ کے اوپر، اس بساط کے اوپر، اس میں سب سے آگے جو اس زمانے کے کچھ نبی تھے، روایتوں میں کچھ نبی تھے اس زمانے وہ بیٹھتے تھے، کچھ روایتوں میں نہیں، علماء آگے بیٹھتے تھے، پھر اس کے بعد جو انٹلیکچوئلس تھے، بہت ہوشیار لوگ، یعنی جو زمانے کے پڑھے لکھے کہہ لیجیے، وہ لوگ اس کے پیچھے بیٹھتے تھے، اس کے پیچھے پھر جنات بیٹھتے تھے، اور پھر اس کے بعد جناتوں کا اور درندوں کا کچھ اینیملز اور کچھ برڈس، یہ سب ساتھ میں لے کر کے نبی سلیمان ہوا میں پرواز کرتے تھے، حکم دیتے تھے، اڑتا تھا یہ بساط، اور جہاں چاہتے تھے وہاں پہنچ جاتا تھا، وہاں پہنچاتا تھا نبی سلیمان۔ یہ سب نے لکھا ہے، چاہے اہل سنت و اہل شیعہ، سب نے اپنی کتاب میں نبی سلیمان کی اس بساط کے بارے میں یہی لکھا ہے، سب نے یہی لکھا ہے۔ نبی سلیمان جہاں چاہتے تھے اس طریقے سے سفر کرتے تھے۔ ایک دن نبی سلیمان چلے جا رہے ہیں، نیچے سے ایک چیونٹی نے، سنا ہے نا یہ قرآن میں واقعہ ہے، اپنے لشکر سے، اپنی قوم سے یعنی چیونٹیوں سے کہا اے چیونٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان اور ان کا لشکر آئے اور تمہیں کچل کر چلا جائے۔ یہ آپ سنتے ہیں، لیکن یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جب وہ چھوٹی سی چیونٹی، چھوٹی سی اینٹ، جس کو اینٹ کہتے ہیں انگلش میں، جب وہ بات کر رہی تھی نبی سلیمان کا تخت اس وقت اتنی دور تھا جتنا زمین پر 3 میل چلنے کے بعد، 3 مائل چلنے کے بعد ہوتا ہے، اتنے اوپر تھا، ہوا نے یہ بات نبی سلیمان تک پہنچا دی۔ غور کیا آپ نے؟ نبی سلیمان نے سنا، فوراً حکم دیتے ہیں کہ میرے تخت کو نیچے لے چلو، ہوا کو حکم دیا، ہوا نیچے ہونا شروع ہوئی، تخت نیچے آ گیا۔ جیسے ہی نیچے آیا نبی سلیمان ہوا کو حکم دیتے ہیں کہ یہ جو چیونٹی جس نے بولا ہے نا اس کو اٹھاؤ،
ہوا نے اسے اڑایا. نبی سلیمان نے ہاتھ بڑھایا, ہاتھ پر آ کر کے بیٹھی. نبی سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تجھے پتہ نہیں, تو نے جو بولا میں نے سن لیا, تجھے پتہ نہیں میں نبی ہوں, میں کسی پر ظلم نہیں کرتا. اس نے کیا کہا تھا کہ اے میرے لشکر والوں, اے چیونٹیوں, اپنے گھر میں چلی جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو سلیمان اور ان کا لشکر آئے اور تمہیں کچل کر کے آگے بڑھ جائے. کچل کے مطلب سمجھ کے مار ڈالے اور آگے بڑھ جائے. نبی سلیمان فرماتے ہیں میں نبی ہوں اور نبی کسی پر ظلم نہیں کرتے, تم نے کیسے یہ بات کہی؟ کہنے لگی کہ اللہ کے نبی, میں نے آپ کے لیے نہیں آپ کے ساتھیوں کے لیے کہا ہے. کیا سنا عزیزان محترم, ساتھیوں کے لیے کہا ہے. یہ بات ساتھیوں کے لیے کہی کہ کچل کے نہ نکل جائے. پتہ یہ چلا نبی ہونا اور بات ہے, نبی کا ساتھی ہونا اور بات ہے. نبی کے ساتھی میں وہ کمال نہیں آ سکتا, لیکن اگر نبی کسی کے لیے کہتے ہیں یا علی انت منی و انا منک, تم میرا جیسا میں تیرا جیسا, تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. عزیز صلوات پڑھیں محمد علی محمد پر. اور کیا آپ نے نبی سلیمان علیہ السلام, روایتیں بتاتی, کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی سلیمان علیہ السلام اس سے پوچھتے کہ یہ بتا تم نے اپنے چیونٹیوں سے کیوں کہا کہ اندر چلی جاؤ؟ کہنے لگی اس لیے کہا, جو بات تھی نا نبی سلیمان کو بہت پسند آئی. کہنے لگی میں نے اس لیے ان سے کہا کیونکہ وہ اللہ کی عبادت میں اللہ کی تسبیح پڑھ رہی. میں نے سوچا اگر زیادہ دیر تک یہ آپ کی اتنی شان اور شوکت دیکھیں گی تو کہیں ان کے دل میں یہ تمنا نہ پیدا ہو جائے کہ اللہ نے ہمیں کیوں نہیں دیا ہے, یہ لالچ نہ پیدا ہو جائے. بڑی پسند آئی نبی سلیمان کی بات. اس چیونٹیوں کے سردار کی, چیونٹیوں کا جو سردار تھا اس کو اٹھایا تھا اپنے ہاتھ پر. اب اس سے باتیں کرتے فرماتے ہیں اور کیا بات تھی. کہنے لگی کہ میں نے سوچا کہ وہ تسبیح پڑھ رہے, کوئی کچل کر کے ان کی تسبیح کو خراب نہ کر دے, ان کی تسبیح نہ روک دے. توجہ ہے آپ کی. اب نبی سلیمان فرماتے ہیں بات تو تیری بڑی اچھی, یہ بتا کہ اس وقت تو افضل ہے یا میں افضل ہوں؟ افضل سمجھتے ہیں ہائر, کون ہے زیادہ کمال والا, تو ہے یا میں؟ نہیں, آپ نے غور نہیں کیا, اتنی چونٹیاں تھیں, سلیمان نبی نے کسی چونٹی کو ایسے نہیں اٹھایا, سردار کو اٹھایا. پتہ چلا نبی جب بھی اٹھاتا ہے تو بیکار کو نہیں اٹھاتا, سردار کو اٹھاتا ہے. سردار پڑھ محمد علی محمد پر. سردار کو اٹھاتا, نبی جب بھی اٹھاتا ہے تو سردار کو اٹھاتا ہے. کہنے لگی کہ اے نبی سلیمان, بھلا آپ سے افضل کون ہو سکتا ہے؟ آپ تو نبی ہیں, آپ تو نبی ہیں, اور ایسے باپ کے بیٹے جس پر اللہ نے زبور اتاری ہے, حضرت داؤد کے بیٹے, دنیا کے بادشاہ, آپ سے افضل کون ہو سکتا ہے؟ نبی سلیمان فرماتے پھر بھی تو بتا تو صحیح کون افضل. کہنے لگی کہ دیکھیے آپ کے جو پیر ہیں نا وہ آپ کے تخت کے اوپر ہیں یا ممبر کے اوپر ہیں, اور جو میرے آپ کے جو پیر ہیں وہ آپ کے تخت پر ہیں یا ممبر کا بھی لفظ کچھ روایتوں میں لکھا ہوا ہے, لیکن جو میرے پیر ہیں وہ نبی کے ہاتھوں پر ہیں, سلیمان کے ہاتھ نہیں. اس نے یہ نہیں کہا سلیمان کے ہاتھ پر ہے, یہ کہا ہے کہ نبی کے ہاتھوں پر ہے. اب آپ سمجھ گئے نا عزیزان محترم, جو نبی کے ہاتھ پر آ جائے وہ افضل ہوتا ہے, وہ فضیلتوں والا ہوتا ہے, وہ کمال والا ہوتا ہے. اس نے بتا دیا کہ میں نبی سے افضل تو نہیں ہوں, لیکن نبی کے ہاتھ پر آ گئی ہوں تو میں بھی بیکار نہیں ہوں, میرا بھی کمال ہے, میری بھی فضیلت ہے. عزیزان محترم سب نے لکھا, سب نے یہ بات لکھی کہ جب اس نے یہ بات کہی کہ آپ کے پیر ہیں تخت پر, میرے پیر ہیں آپ کے ہاتھ پر, تو پتہ یہ چلا کہ جس کے پیر نبی کے ہاتھوں پر آ جائیں, جو جس کو نبی اٹھا لے وہ کمال والا ہوتا ہے. ارے مسلمانوں کو سلیمان کے ہاتھ پر چھوٹی سی چیونٹی تو نظر آتی ہے, غدیر میں محمد کے ہاتھوں پر علی نظر کیوں نہیں آتے؟ امام زمانہ بلند تر سلوات. یہی تو افسوس ہے زیادہ محترم ہیں, چھوٹی سی بات چیونٹی نظر آتی ہے. سب لکھتے ہیں شان سے, غدیر میں علی کو نبی اپنے ہاتھوں پر اٹھائے وہ نظر نہیں آتے, اس لیے غدیر کا تو انکار کر دیا. اب سنیے گا, روایتیں بتاتی ہیں حضرت سلیمان نبی یہ وہ نبی ہیں کہ ہمارے یہ جو نبی ہیں حضرت سلیمان نبی ہیں. روایتوں میں لکھا ہے کہ ایک دن شہر میں قحط پڑ گیا, سوکھا پڑ گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام, اچھا حضرت سلیمان لے کر کے چلے پورے لشکر کو, چلو چل کر کے دعا مانگتے ہیں. جیسے ہی دعا مانگنے کے لیے میدان میں آئے, ہاتھ اٹھایا تھا, ہاتھ نیچے کر دیا. فرماتے دعا مانگنے کی تم کو ضرورت نہیں, چلو واپس چلو. کیوں؟ کہنے لگے وہ دیکھو ایک
چیونٹی ہے جو اپنے پیروں پر کھڑی ہو کر کے اللہ سے کہہ رہی ہے کہ میرے اللہ ان بندوں نے گناہ کیا تھا، اس کی سزا ہمیں کیوں مل رہی ہے؟ یہ سوکھا کیوں ہے؟ بارش کیوں نہیں اترتی؟ تیرے بندوں نے گناہ کیا تھا۔ نبی سلیمان فرماتے ہیں اس معصوم نے دعا مانگی ہے، اب دعا ضرور پوری ہوگی اور بارش ضرور آئے گی۔ پتہ چلا جب بھی معصوم دعا مانگے تو رحمت ضرور آتی ہے۔ محترم، روایتوں میں لکھا ہے کہ اس کے بعد بارش آئی اور بہت بارش ہوئی، ہر طرف جل تھل ہو گیا اور ہر طرف ایک خوشی کا ماحول پیدا ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی یہ چونٹی ہے۔ اچھا، اب ایک چیز آپ کو اور بتا دوں، آیت اللہ بہجت بہت بڑے عظیم مرجع اور مجتہد گزرے ہیں جو صاحب کرامت بھی تھے اور جنہوں نے بہت ساری ایسی باتیں بتائی ہیں اور کہ جن باتوں پر اگر انسان عمل کرے تو بہت فائدے ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جب کسی کو اولاد نہیں ہو رہی یا کسی کی شادی نہیں ہو رہی تو چیونٹی کو دانہ کھلائے تو اللہ اس کی برکت سے اس کو اولاد عطا کرے گا، اگر شادی نہیں ہو تو شادی ہوگی۔ اور جب چیونٹی کو دانہ کھلایا جاتا ہے، خود آیت اللہ بہجت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ چیونٹی کی پہلی دعا یہ ہوتی ہے اس دانہ کھلانے والے کی نسل کو بڑھا دے، اے اللہ اس کی نسل کو بڑھا دے، نسل میں اضافہ کر۔ پہلی دعا یہی ہوتی ہے اور اسی لیے روایتوں میں بلا وجہ چیونٹیوں کو مارنا نہیں چاہیے۔ جہاں دیکھا ہاتھ چل گیا اور مار دیا چیونٹیوں کو، مارنا نہیں چاہیے چیونٹیوں کو۔ ہاں اگر وہ کاٹ رہی تو اس کو ہٹا دے، دور کر دے، یا اگر اس وقت مار دیا تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی تکلیف نہیں دے رہی تو بلا وجہ اس کو مارنے کی ضرورت نہیں۔ ایک صلوات پڑھیں عظمت محمد یہ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان ایک دن بیٹھے کچھ کام کر رہے ہیں بالکل کھلے میدان میں، جس وقت نبی سلیمان بیٹھتے تھے نا دھوپ میں، اس وقت پرندوں کو حکم ہوتا تھا کہ اپنے پروں کو کھول کر کے ہوا میں رکے رہیں اور سایہ کیے رہیں نبی سلیمان پر۔ نبی سلیمان نے دیکھا کہ ان سے دھوپ آ رہی، دیکھا تو ایک چھوٹی چڑیا ہدہد غائب ہے۔ نبی سلیمان علیہ السلام ناراض ہو گئے کہ سب کو حکم ہوا تھا رکے رہو جب تک میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، اپنے پروں سے سایہ بنائے رہو، یہ کیوں بھاگ گیا چھوڑ کر کے؟ توجہ فرماتے ہیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے، نبی سلیمان نے فرمایا جب یہ واپس آئے گا تو میں اسے ذبح کر دوں گا، سزا دوں گا۔ اب سمجھے آپ کچھ؟ آپ نے سن لیا، آپ خاموش ہیں، آپ کی خاموشی کو سلام کرتا ہوں۔ کچھ آپ نے نتیجہ نکالا؟ جو نبی کو چھوڑ کر کے جائے، جانور بھی ہو تو اس کو سزا دینی چاہیے۔ نبی کا قانون ہے کہ اسے سزا ملنی چاہیے جو نبی کو چھوڑ کر کے جائے۔ اچھا، نبی سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں اسے ذبح کر دوں گا واپس، اور پھر ایک جملہ اور کہا اگر اس نے کوئی صحیح ریزن نہ بتایا تو ذبح کر دوں گا۔ پلٹ کر کے، اچھا یہ آیا بھی کیسے آیا؟ یہ حدود جو پلٹ کر کے آیا نا، ایسے نہیں آیا۔ ایک بڑا پرندہ تھا جو آج کے زمانے میں پیدا نہیں ہوتا، اب وہ نہیں پیدا ہوتا، اس کا نام ہے، فارسی میں کہتے ہیں عقاب، ٹھیک ہے، اب یہ پیدا ہے، بڑا پرندہ تھا۔ نبی سلیمان نے یہ عقاب کو حکم دیا جا اسے ڈھونڈ کر کے لا۔ عقاب آسمان میں اوپر ایک دم چلا گیا تاکہ دیکھے کہ وہ گیا کہاں ہے۔ اس نے دیکھا کہ ہدہد ایک یمن میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے سبا، ٹھیک ہے، جسے ملک سبا کہتے ہیں، اس کی طرف سے آ رہا ہے، واپس آ رہا ہے۔ فوراً عقاب نیچے آیا، اسے کھینچتا ہوا لے کر کے نبی سلیمان کے سامنے لا کے پٹا دیا، سامنے رکھ دیا۔ یہ نبی سلیمان جیسے اس سے ناراض ہے، نبی سلیمان کیوں چھوڑ کر چلا گیا تھا؟ جانتے کیا کہتا ہے؟ عجیب اس نے جملہ، نبی سلیمان کانپنے لگے۔ اس نے کہا کہ اے سلیمان، آپ مجھ پر رحم کریں گے، اللہ آپ پر رحم کرے گا۔ نبی سلیمان فرماتے ہیں کہ اچھا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نبی سلیمان علیہ السلام نے جب وجہ دریافت کی تو معلوم ہے کیا کہتا؟ کہنے لگا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ آج اتنی سی غلطی پر مجھے کھینچ کر کے وہاں سے یہاں لایا گیا ہے، قیامت کا دن کیسا ہوگا جب گنہگاروں کو کھینچ کھینچ کے فرشتے لا کے اللہ کے سامنے کھڑا کریں گے۔ جیسے ہی نبی سلیمان نے سنا نا، کانپنے لگے نبی سلیمان، چونکہ نبی تو ایسے ہی ہوتے تھے نا۔ نبی سلیمان جانتے کیا کرتے تھے؟ رات میں اپنے ہاتھوں کو پیچھے باندھتے تھے اور رات میں کھڑے ہو کر کے رو رو کر کے اللہ کی عبادتیں کیا کرتے تھے، رو رو کر کے مناجات پڑھتے تھے۔ نبی سلیمان پوری رات عبادتوں میں گزارا کرتے تھے اور روزے رکھا کرتے، بڑی عبادتیں۔ اتنی بادشاہی ملنے کے بعد بھی نبی سلیمان نے بادشاہی مانگی تھی اللہ سے کہ مجھے بادشاہی دے۔ روایتوں میں ہے کہ قیامت کے دن اب سارے نبی جنت میں چلے جائیں گے، سب سے لاسٹ میں نبی سلیمان جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے بادشاہی مانگ لی تھی، اس لیے سب سے آخر میں نبی سلیمان جنت میں داخل ہوں گے۔ بس نبی سلیمان اس سے پوچھتے ہیں، بتا، اس ہدہد سے، اس پرندے سے، کہنے لگا کہ میں ایسی جگہ سے آ رہا ہوں اور ایسی خبر آپ کو دوں گا
کہ آپ نے اس سے پہلے نہ سنی ہوگی. اچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ میں ایک جگہ سے آ رہا ہوں جس کا نام ہے ملک سبا. بڑا خوبصورت علاقہ ہے اور وہاں پر ایک کوئین ہے, ایک جسے کہہ لیجیے شہزادی ہے یا مہارانی ہے, جو بھی کہہ لیجیے آپ, ملکہ ہے, جسے ملکہ کہتے ہیں. ایک ملکہ ہے جس کا نام ہے بلقیس, اس کی حکومت ہے. چونکہ یہ ملکہ جو بلقیس ہے نا, ان کے باپ بھی بادشاہ تھے, ان کے دادا بھی بادشاہ تھے. ان سے ملی تھی بلقیس کو, کیونکہ بلقیس کا کوئی بھائی نہیں تھا, تو بلقیس کو حکومت ملی تھی. کہنے لگا کہ بلقیس کی حکومت ہے اور اس کا جو تخت ہے نا وہ آپ کے تخت سے زیادہ خوبصورت ہے, اتنا شاندار بنا کے رکھا ہوا ہے. اب ظاہر سی بات ہے, کوئی کہتے کہ بھائی جو چیز جو کار آپ کی ہے اس سے خوبصورت کار دیکھ کے آیا ہوں, تو آپ کے اندر کیوریسٹی تو پیدا ہوگی نا بھائی, کہ ہمارے پاس ہم نے تو اتنی مہنگی گاڑی لی تھی, اس نے ہم سے بھی مہنگی لے لی, دیکھیں تو بھائی کون سی گاڑی ہوگا نا. نبی سلیمان علیہ السلام کے دربار میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. نبی سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کون ہے جو میرا پیغام اس تک پہنچائے گا. اسی ہدہد نے کہا کہ میں اس کا ایڈریس جانتا ہوں, مجھ سے بہتر کون ہے بھائی. نبی سلیمان نے لیٹر لکھا اور کہا کہ اے بلقیس تو اسلام قبول کر لے. جانتے ہیں کون تھی بلقیس اور ان کے شہر والے؟ سورج کو خدا مانتے تھے, سورج کے سامنے سجدہ کرتے تھے. نبی سلیمان نے لکھا ایمان لے آؤ ہمارے اللہ کے اوپر, چھوڑ دو سورج کی پوجا کرنا. پورا لیٹر لکھا اور لکھنے کے بعد ہدہد کو دیا, اس نے اپنے منہ میں دبایا اور لے کے پہنچا. اس وقت بلقیس اپنے تخت پر بیٹھی ہوئی ہیں, ہدہد آیا اور ان کی گود میں وہ لیٹر ڈالا اور اڑ گیا. بلقیس نے لیٹر کھولا, پڑھنا شروع کیا, اس میں لکھا تھا کہ ایمان لے آؤ. اب روایتوں میں لکھا ہے کہ پورا پتہ لکھا تھا نبی سلیمان نے کہ میں کہاں پر ہوں اور کہاں رہتا ہوں. بلقیس نے اپنے آدمیوں کو بھیجا کہ جا کر, میں بہت شارٹ کر رہا ہوں, بھیجا کہ جاؤ جا کر کے پتہ کرو یہ کون سلیمان ہے, میں نے تو کبھی نام بھی نہیں سنا, یہ ہے کون. روایتوں میں لکھا ہے کہ آئے, اس کے آدمی آئے اور آ کر کے پتہ کیا, دیکھا اتنی شاندار حکومت, اتنا شاندار شہر اور اتنے عظیم لوگ اور جنات تک ان کی فوج میں ہیں, انسان ہیں, جنات ہیں, اینیملس ہیں, وائلڈ اینیملس, سب کچھ ان کی فوج میں. بڑا حیران ہوا, جا کر کے جب بتایا تو کہنے لگی اس نے مجھے لکھا ہے کہ ایمان لے آؤ. اس کا مطلب یہ کہ دنیا کا بادشاہ نہیں ہے, یہ کوئی خاص انسان ہے اور یہ کسی خاص مذہب کا چاہنے والا ہے. روایتیں بتاتی ہیں کہ اس کے بعد نبی سلیمان نے اس کو دعوت دی کہ آؤ اور آ کر کے یہاں کلمہ پڑھو, آ کر کے میری بیعت, مطلب آ کر کے مجھے ایکسیپٹ کرو, میری اطاعت قبول کرو, پوری دنیا میری حکومت میں, تم بھی آؤ. روایتوں میں لکھا بعد میں ان کی شادی ہوئی, بلقیس کی نبی سلیمان سے شادی ہوئی. روایتوں میں لکھا ہے کہ بلقیس چلی اپنے پورے لشکر کے ساتھ, تحفے وحفے لے کر کے. یہ ہوتا تھا جب ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے پاس جاتا گفٹ لے کے جاتا تھا, لے کر کے بلقیس چلی ادھر سے. روایتوں میں لکھا ہے کہ بلقیس کے پاس صرف ایک تخت نہیں تھا, اور بھی تخت تھے, اور بھی تخت تھے. وہ تخت لے کر کے چلی. جب لے کر کے چلی, ادھر نبی سلیمان اپنے دربار میں بیٹھے اور لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کون ہے. بتا دیا ہے, بلقیس آ رہی ہے. کون ہے جو بلقیس کا تخت بلقیس کے آنے سے پہلے میرے سامنے لا کے رکھ دے گا. اب کچھ لوگ اٹھے, کہنے لگے کہ اے سلیمان جتنی دیر میں آپ یہاں سے اٹھ کر کے اپنے گھر میں جائیں گے نا, اس سے پہلے تخت میں لے آؤں گا. فلاں نے کہا میں اتنی دیر میں لے آؤں گا, اتنی دیر میں. ایک جنات اٹھا, وہ ان کا خاص وزیر تھا اور ان کا وصی بنا. اس کا نام تھا آصف ابن برخیہ. اس نے کہا کہ جتنی دیر میں آپ آنکھ بند کر کے اسے کھولتے ہیں اتنی دیر میں آپ آنکھ بند کر کے کھولیں گے, پلک جھپکانے سے پہلے میں لا کر کے حاضر کر دوں گا. جیسے ہی اس نے یہ بات کہی, نبی سلیمان فرمانے ٹھیک. جیسے ہی نبی سلیمان نے آنکھ بند کر کے اسے کھولی نا, اتنے میں دیکھا سامنے تخت رکھا ہوا ہے, سامنے تخت رکھا ہوا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ کیسے تخت منگا لیا؟ اللہم صلی علی محمد. آصف کے پاس یہ کمال کہاں سے آ گیا کہ اس نے فوراً تخت منگا لیا؟ یہ کام تو نبی سلیمان بھی کر سکتے تھے. توجہ ہے آپ کی, یہ تو کام نبی سلیمان کر سکتے تھے. پھر آصف سے کیوں کہا کہ تو منگا دے, تو منگا دے, اگر تو کر سکتا ہے تو تو منگا دے. امام فرماتے ہیں کہ نبی سلیمان کر سکتے تھے لیکن آصف سے اس لیے کروایا کیونکہ نبی چاہتے تھے ان کے وصی کا کمال ان کے سامنے, دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائے. اب سمجھے آپ, راہب کو رسول بیٹے دے سکتے تھے, حسین سے کیوں دلوا رہے تھے؟ خود رسول کعبے سے بتوں کو توڑ کر گرا سکتے تھے, علی کو کندھے پر کھڑا کر کے کیوں دلوا رہے تھے؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. نبی چاہتے تھے میری زندگی میں میرے وصی کا کمال.
پھر اس نے امام سے پوچھا، چاہنے والے نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ جب کوئی نہیں لا سکتا تھا، جب دربار میں بیٹھے تھے نبی سلیمان کے سامنے، تو آصف کو ہی کیسے یہ پاور مل گیا کہ اس نے کہا کہ اتنی دیر میں لا کے رکھ دوں گا؟ امام فرماتے اس لیے کہ اس کے پاس ایک اسم اعظم تھا اور کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، تھوڑا علم، اور کیا تھا؟ ایک اسم اعظم تھا۔ اللہ اکبر۔ تب آپ نے غور فرمایا عزیزان محترم، جس کے پاس ایک اسم اعظم تھا، ایک اسم اعظم تھا اور کتاب کا تھوڑا علم تھا، جب وہ اتنی دور سے تخت کو اتنی جلدی منگا سکتا ہے، تو وہ علی جس کو پورے اسم اعظم پتہ ہے، پوری کتاب کا علم ہے، اگر وہ ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دے تو حیرانی کیا ہے؟ نعرے حیدری اور محمد والے محمد صلوات۔ بلقیس آئی، کلمہ پڑھا، ایمان لائی، روایتوں میں لکھا ہے پھر نبی سلیمان سے ان کی شادی ہو گئی۔ اللہ کا حکم تھا سلیمان ان سے شادی کرو، ہو گئی شادی۔ نبی کوئی کام اپنی مرضی سے تو کرتے نہیں، ہے نا، اللہ کی مرضی کے پابند ہوتے۔ اب روایتوں میں بات کو یہاں پر روک رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں۔ نبی سلیمان علیہ السلام، ان کی داستانیں بہت ہیں، بہت ساری داستانیں ہیں نبی سلیمان کی، اور اللہ کا ایک کرم، چلیے میں آپ کو سنا دیتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت سلیمان ایک دن دریا کے کنارے بیٹھے، کچھ روایتوں میں جو نبی سلیمان کے پاس انگوٹھی تھی نا، جنت کی انگوٹھی، جبریل لے کر کے آئے تھے نا صندوق کے اندر، یہ روایت ہے جو میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس انگوٹھی کے اندر طاقت تھی اور ایسا کمال تھا، اس کی وجہ سے سلیمان علیہ السلام کو کہ دعا قبول ہوئی تھی اور بادشاہی ملی تھی۔ ہاں روایتوں میں لکھا ہے۔ اور یہ انگوٹھی سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے سے ہوتی ہوئی نبیوں کے پاس پہنچی، نبیوں سے رسول اللہ تک، نبیوں کے بعد پھر ان کے وصیوں تک پہنچی، ان کے وصیوں سے پھر رسول اللہ تک، اور پھر رسول اللہ کے بعد وہ مولا علی کے ہاتھ میں دی۔ اور علی جب رکوع کی حالت میں تھے، فقیر مانگنے آیا تو علی نے جو انگوٹھی دی وہ یہی انگوٹھی تھی۔ لکھا ہے روایتوں میں۔ آج ہی میں نے اس کے بارے میں پڑھا، اور اس سے پہلے بھی پڑھ چکا ہوں کئی بار، آج ہی میں اس کے بارے میں پھر ایک مرتبہ نظر ڈال رہا تھا اور دیکھ رہا تھا ان روایتوں کو، تو میں جب بھی آتی ہے میں روایت آپ کے سامنے لا کے رکھتا ہوں کہ وہی وہ انگوٹھی تھی سلیمان علیہ السلام والی جو علی کے ہاتھ میں، وہ مشہور روایت ہے، اوتھینٹک روایت ہے، بہت ہی معتبر روایت جو علی نے دے دی۔ توجہ کیا آپ نے؟ ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے، وہ انگوٹھی جس کے وجہ سے سلیمان کو اتنی بڑی حکومت ملی، علی وہ رکوع میں فقیر کو دے دیا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد علی محمد۔ ہے توجہ نعرے حیدری۔ حضرت سلیمان ایک دن بیٹھے دریا کے کنارے، اچانک سلیمان نے دیکھا دریا سے کچھوا نکلا، ایک بچھو آیا اور آ کر کے اس کچھوے کی پیٹھ پر بیٹھ گیا۔ نبی سلیمان نے دیکھا دریا مطلب کافی چوڑا تھا، ادھر سے ادھر دکھائی دے رہا تھا، ادھر زمین دکھائی دے رہی تھی، باغ بنے ہوئے تھے وہ دکھ رہے تھے، ادھر کشتیاں بھی رکھی ہوئی تھی اس دریا میں۔ نبی سلیمان نے دیکھا کہ یہ بچھو آیا اور ادھر سے یہ کچھوا نکلا، یہ اس کے پیٹھ پر بیٹھا اور جانے لگا پانی کو۔ نبی سلیمان نے دیکھا کہ آخر ماجرا کیا ہے، جلدی سے کشتی میں بیٹھے اور کشتی اس کے پیچھے لگا دی، چلنے لگے، جا رہے اس کے پیچھے پیچھے، دیکھا کہ وہ دریا کے اس طرف پہنچا اور ایک بچھو اس کے پیٹھ سے نیچے اترا اس کچھوے۔ اب یہ نبی سلیمان اس کے پیچھے پیچھے جا رہے، اکیلے ہیں سلیمان، کوئی نہیں۔ جیسے گئے اس کے پیچھے دیکھا ایک درخت کے نیچے ایک آدمی شراب کے نشے میں مست بالکل پڑا ہوا ہے، اور اس کے قریب میں ایک کوبرا، ایک سانپ، خطرناک سانپ ہے جو اسے کاٹ کے اسے مارنے والا ہے۔ اتنے میں بچھو آیا، بچھو نے حملہ کیا اور سانپ کو دور بھگا دیا، اور پھر بچھو بھی چلا گیا۔ واپس بچھو آیا اور آ کر کے بیٹھا پھر اس کچھوے کی پیٹھ پر اور واپس چلا گیا۔ سلیمان علیہ السلام واپس پلٹ کر کے آئے اور اس شرابی کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد فرماتے ہیں کہ تو کیسا غافل انسان ہے، زمین پر رہ کر نعمتیں لے کر کے بھی اللہ کو بھولا بیٹھا ہے، تیرا خدا کتنا کریم ہے جو تجھے یہاں پر بھی نہیں بھولا ہے، یہاں پر بھی تیری جان بچا رہا ہے۔ نبی سلیمان نے اسے بتایا کہ کتنا کریم ہے پروردگار کہ جو تیری جان بچا رہا ہے، اور تو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، جب گناہوں میں تجھ پر اتنا کرم کر رہا ہے، اگر چھوڑ دے تو تجھ پر کتنا کرم کرے گا، اگر اپنی یہ گناہیں چھوڑ دے کتنا کرم اللہ کا ہوگا۔ رونے لگا ہوا آدمی توبہ کی اور کہتا ہے سلیمان قسم کھاتا ہوں آج کے بعد سے شراب نہیں پیوں گا،
پروردگار کبھی کسی کی ہدایت کرتا ہے نا تو کرم کر کے کرتا ہے. نہیں ایک بات، ایک جملہ علماء نے بڑا پیارا جملہ لکھا جو میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں. کوئی آدمی کبھی کسی گناہ میں پڑتا ہے نا تو وہ ڈرتا ہے پہلے کہ یہ گناہ تو میں نے کیا ہے، کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے. اللہ کا عذاب نہیں آئے. وہ سمجھتا ہے اس کا مطلب میں نے جو کیا ٹھیک ہی کیا ہے، کوئی عذاب نہیں آئے گا. پھر وہ کرتا ہے. وہ غافل انسان ہے، بھٹکا ہوا انسان ہے. اللہ جو دوبارہ نعمت بھیج رہا ہے نا اس کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے بھیج رہا ہے، گناہوں میں اور ڈوبنے کے لیے نہیں بھیج رہا ہے. کہ تو راستے پر آ جا، دیکھ تو صحیح کہ تو کیسا ہے، کہ جو میری گناہ میری نافرمانی کر رہا ہے اور میں کتنا کریم ہوں تجھ پر کرم کر رہا ہوں. عزیزان محترم، کبھی اللہ سدھارنے کے لیے بندے کے اوپر رحمتوں پر رحمتیں اتارتا ہے. بس انسان سمجھ لے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک قبہ بنوایا ہے، بہت اونچی ایک جگہ بنوائی تھی. کچھ روایتیں بتاتی ہیں اپنے محل کے اوپر تھی، اور محل جو ان کا پیلس تھا اس کے اوپر کھڑے ہو کر کے، سب سے ٹاپ پر کھڑے ہو کر کے ایک دن کہنے لگے آج میں یہاں کھڑے ہو کر کے صرف اپنے لوگوں سے کہتے ہیں میں وہاں جا رہا ہوں، کسی کو اوپر آنے مت دینا. میں آج اپنی حکومت اور اپنے شہر کو دیکھوں گا. وہاں کھڑے ہو کر کے کوئی اوپر نہ آنے پائے. سارے سیکیورٹی والے گھیر کے کھڑے ہو گئے پورے پیلس کو، کوئی نبی سلیمان کو ڈسٹرب نہیں کرے گا. اوپر گئے، دیکھ رہے تھے. اچانک ایک جوان سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. نبی سلیمان پوچھتے ہیں تو کون؟ کسی کو یہاں آنے کی اجازت نہیں تھی، تو کیسے آ گیا؟ کہنے لگا میں ہوں ملک الموت، میں کسی سے اجازت نہیں لیتا، مجھے صرف خدا حکم دیتا ہے اور میں اسے پورا کرتا ہوں. توجہ کیا آپ نے؟ میں ہوں ملک الموت، میں کسی سے اجازت نہیں مانگتا. نبی سلیمان فرماتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، مارنا تم کیوں روح نکالنے آئے ہو نا، پتہ ہے کیوں آئے ہو؟ روح نکالنے آئے ہو. کہنے لگے جی 53 ایئرس کے ہو چکے. ملک الموت کہتے ہیں آپ کے روح نکالنے کا حکم ہوا ہے اللہ کی طرف سے. کہنے لگے اتنا اجازت دے دو، میں دھوپ میں کھڑا ہوں، سائے میں چلا جاؤں، لیٹ جاؤ. کہا نہیں، لیٹنے کی اجازت نہیں ہے. بیٹھ جاؤ، بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اللہ نے نہیں کہا کہ میں آپ کو بیٹھنے کی پرمیشن دوں. اچھا اتنی اجازت دے دو میں سائے میں چلا جاؤں، اتنی بھی اجازت نہیں ہے. نبی سلیمان کے ہاتھ میں ایک اسٹک تھی، لکڑی، عصا. فرماتے ہیں اس کو پیٹھ میں لگا لو. ہاں لگا لیجیے. پیٹھ میں لگایا. کچھ روایتوں میں کہ سائے میں چلے گئے تھے، کچھ روایتیں یہ بھی بتاتی ہیں. پیٹھ میں لگایا، کچھ روایتیں نہیں وہیں دھوپ میں ہی کھڑے ہوئے. لگایا یہاں، اور جیسے ہی لگا کر کے پیٹھ میں ایسے کھڑے ہوئے ملک الموت نے روح نکال لی. روایتیں بتاتی 1 سال تک سلیمان کی باڈی اسی طرح کھڑی رہی، پورے 1 سال تک. اور نیچے جتنے بھی جنات اور انسان تھے نا وہ دیکھتے تھے کہ سلیمان کھڑے وہاں پر اپنے اپنے صحیح کام کرتے تھے، کوئی گڑبڑ نہیں کرتے تھے. لیکن جب 1 سال ہو گیا تو دیکھا کہ یہ تو یہاں سے ہٹتے ہی نہیں، نہ کھانے نہ پینے کچھ نہیں. اب اس کے بعد لوگ چونکے اور کہنے لگے پروردگار تیرا جو حکم ان کے ساتھ ہوا ہے وہ ہمیں بھی دکھا دے. اب اللہ نے اس لکڑی کے اندر ایک دیمک پیدا کی. دیمک تو سمجھتے ہیں نا، دیمک جو پیپرز کو کاٹ کے خراب کر دیتی ہے، وہ دیمک پیدا کی اس لکڑی کے اندر. اور اس دیمک نے اسے کھانا شروع کیا. جب کھانا شروع کیا تو لکڑی ٹوٹی اور سلیمان کی باڈی گری. جیسے ہی نیچے جسم گرا اب سب سمجھ گئے کہ سلیمان کا انتقال ہو چکا ہے. روایتیں بتاتی ہیں اس کے بعد لوگ اوپر چڑھے، نبی سلیمان کی جسم کو نیچے لے کر کے آئے اور لا کر کے انہیں غسل و کفن دیا گیا اور انہیں دفن کر دیا گیا. عزیزان محترم، وہ ملک الموت جو یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کہیں اجازت لے کے جانے کی ضرورت نہیں، جب فاطمہ کے دروازے پر آیا تو اجازت مانگ رہا تھا. یہ کیوں اجازت مانگ رہا ہے ملک الموت؟ ملک الموت دنیا کو بتانا چاہتا ہے یہ دروازہ بڑا پاک ہے، اس دروازے کو جلا مت دینا، اس دروازے پر ٹھوکر نہ مارنا. کسی نے اچھا جملہ لکھا ہے، کسی نے لکھا ہے کہ اگر فاطمہ کا دروازہ مدینے میں نہ جلایا جاتا تو شام غریبہ میں حسین کے خیمے جلانے کی دشمنوں میں ہمت نہ پیدا ہوتی. کربلا کے بھی اصل گنہگار وہی ہیں کہ جنہوں نے فاطمہ پر ظلم کیا تھا.